نے آزادی تو حاصل کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک دے دیا، لیکن اس کے تقاضے ہم پورے کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ بہت اچھی جی کہ خدا کا واسطہ ہے، آزادی میں اور مسائل میں فرق کریں۔ آزادی اور چیز ہے، مسائل اور چیز ہیں۔ آپ تھانے میں اکیلے نہیں جا سکتے، یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کو جس نے آزادی دلوائی ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ آپ تحصیلدار کے پاس اکیلے نہیں جا سکتے، یہ آپ کا قصور ہے۔ یا آپ اس ایم پی او کو چنتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں جو کرپشن کرتا ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ ملک آپ کو نہیں کہتا، دستور آپ کے پاس 73 کا موجود ہے، وہ لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نہیں ہونے دیتے۔ آپ اپنے ایم پی اے کو کہتے ہیں میں تمہیں ووٹ تب دوں گا تم مجھے گلیاں بنا کے دو۔ ایم پی اے نے تو گلیاں ہی بنا کے دینی ہیں۔ آپ ایم این اے کو کہتے ہیں آپ ہمیں فنڈز دیں گے تو ہمارا جنازگاہ بنے گا، تو وہ آپ کو کیا کر کے دے گا؟ دیکھیں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی اے نے کام نہیں کیا، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، لیکن کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں کہہ سکتا کہ خاور نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کام آگے کرو۔ میں منہ پہ کہتا ہوں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بھی کرنا صاحب کو کہتا رہا ہوں، میں ادھر جا کے شیخ آفتاب کو اس کے منہ پہ بھی کہہ کے آیا ہوں، ملک امین کو میں منہ پہ کہہ کر آیا ہوں، میجر طاہر کو منہ پہ کہا ہے بھائی چھوڑو ان باتوں کو، کسی اور پہ یہ روب جھاڑنا۔ اگر تو نالیاں میریاں کرتا ہے ٹھیک، تو یہ تو احسان نہیں کرتا مجھ پہ۔ اگر تو بنوا کے دے رہا ہے سڑکیں تو احسان نہیں کرتا، میں ٹیکس دیتا ہوں۔ قانون کی دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ کی وہ مانتے ہیں۔ میں نے یہاں کہا میرا کالم آج آیا، میں آپ کو بتاؤں 100 سے زیادہ میسیجز آج کے کالم پہ آئے ہیں، لوگ روتے ہیں اللہ کی قسم۔ ابھی میں نے خود پڑھا ہے، یہ احسان بھائی دیکھ رہے تھے عطا اللہ شاہ بخاری کا، اللہ کی قسم رونا آتا ہے کہ اس وقت بھی وہ حالات تھے، اب بھی وہی حالات ہیں، اب اس سے زیادہ ہم بے بس ہیں۔ زرداری ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، چلا جاتا ہے ادھر۔ گیلانی صاحب دعاؤں پہ مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں، شہباز شریف کی توپیں ہوتی ہیں میں گیلانی کو یہ کروں گا یہ کروں گا، وہ مسائل حل کر بھائی، نہیں کر رہے، لیکن اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسائل ہیں۔ ہم جب تک ہمیں بیماری کی سمجھ نہیں آئے گی ہم مسائل کو، بیماری کو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوری ٹو سے، آپ ذرا آزادی کو ڈیفائن کریں۔ دیکھیں آزادی کیا ہے، اس خطے میں تقسیم ہوئی، ہم نے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے آزادانہ، ہمیں آزادی ہے۔ آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس چوک میں کھڑے ہو کے جا کے نماز پڑھیں، آپ کو کسی نے روکا میرے منہ پہ تھوکے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، یہ آزادی ہے۔ آپ نے آزادی لی کلمے کے لیے، باقی مسائل جو ہیں آپ کے وہ آپ کے چلتے رہیں گے قیامت تک۔ آپ دیکھیں سوائے، میری بات سنیں، آپ کس دور کی بات مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ سوائے صحابہ کے، میری بات سنیں، میری بات، صحابہ کے تھوڑے سے مختصر پیریڈ کے کوئی وقت آپ کے پاس مثالی نہیں رہا ہے، کوئی وقت نہیں رہا ہے۔ آپ کہاں سے، یہ دنیا ہے میرے بھائی، مثالی وقت یہاں نہیں آئے گا۔ دیکھیں آپ کے وجود کے اندر اللہ نے خیر اور شر ڈال دیا ہے، یہاں آپ کے شیطان بھی ہے، یہاں آپ کے اللہ بھی ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، دیکھیں میں لکھنے والا آدمی ہوں اور سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں، سوچ سمجھ کے لکھتا ہوں۔ 10,000 سے زیادہ کالم میرے چھپ چکے ہیں، الحمدللہ یہ مالک نے لکھوایا ہے۔ میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں، جس دن شیطان اس دنیا سے بنا ہو گیا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، یہ طے ہے۔ جس دن ہم سارے اچھے ہو گئے اس دن اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مسائل نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ جہاں تک آپ نے کہا نا آزادی، یہ میں نے کلیئر کٹ آپ سے کہہ دیا، آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، باہر، چوک میں، کہیں بھی کھڑے ہو کے اللہ کو پکار سکتے ہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آدمی یا کوئی بھی غریب سے غریب انسان یا امیر سے امیر جو ہے، غریب کی مثال ہے، غریب امیروں کو چھوڑیں، کہ سب سے زیادہ آزاد اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ واش روم جائیں، آپ جو مرضی کھائیں پئیں، یہی مسئلہ ہے نا۔ لیکن اگر ایک عام نارمل آدمی کے گھر میں گھس کر اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو اٹھا کے لے جایا جائے یا اس کے گھر کے اوپر بمباری کر دی جائے، کیا وہ آزاد ہوگا؟ بھائی یہی تو میں بات آپ کو دیکھیں آزادی کا مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنا ملک، اپنا نظام،
کسی اور کی نہیں ماننی، اپنے آپ کی کرنی. یہاں اپنے آپ کی ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں نہیں مطمئن. پھر بات سنیں، کسی دنیا کے کسی بھی، آپ نے کلمے کی بات کی، دنیا کے کسی بھی ملک کے سامنے مسجد کلاشنکوف بردار بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھواتا ہے؟ کسی دنیا، آپ انڈیا کی مثال لیں، آپ میری بات سنیں. صرف دیوار لگانا یا میں آپ شاید یہ سمجھ نہیں رہے بات. دیکھیں جی، آزادیوں کی قسمیں، معاشی آزادی، سیاسی آزادی، معاشرتی آزادی، مذہبی آزادی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بیسک کو سمجھنے کے بجائے سب کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جی، ایک بندے کو روزگار نہیں ملتا، اس کی ہماری قومی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ ایک بندے کے گھر میں چوری پڑتی ہے، یہ معاشرتی مسائل ہے یار، اس کا کوئی آزادی صاحب آپ نے اس تقریب میں کس موقف کا تائید کی تھی؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ اس میں میں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم ہیں آج نہیں، مجھے الحمدللہ ایک لفظ بھی نہیں بولا. مجھے وہ آخری جو میں نے کنکلوڈ کیا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم ہیں تو آزاد، لیکن ہمیں خواہشات نے غلام بنا رکھا. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، سولیڈیرٹی یا خود مختاری جیسے کہتے ہیں، یہ کس چیز کا؟ لیکن یہ وہ چیزیں جو آزادی کے بعد کی ہیں. آزادی سم تھنگ. صاحب آزادی کا ڈیفینیشن انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا جہاں کلمہ انسان پڑھ سکتے. انڈیا میں بھی تو کلمہ پڑھتا ہے. ایسی بات نہیں. آزادی سے پہلے بھی کون نماز سے منع کرتا؟ نہیں منع تھا جی، منع تھا. آپ کوئی مسجد کے اندر گائے ذبح کرتا تھا تو ذبح کرتا. یہ آپ نے صاحب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. کیوں سر؟ آج جب پاکستان بنا تھا تو کیا کلمہ کی اس وقت ممانعت تھی؟ کیا نماز روزے کی ممانعت تھی؟ کلمہ بھی پڑھا جاتا تھا، نماز بھی پڑھی جاتی تھی، ہر چیز کی وہاں پر آزادی تھی. بلکہ آج یونیورسٹی پر پابندی ہے. آپ کے پاس کتنے کیسات ہیں؟ اور ہندو، مسلم اور سکھ جتنے بھی تھے سب وہ آپس میں بھائی چارے کی طرح رہتے. نہیں، میں بریف کر دیتا ہوں اس کو مختصر. صاحب کی بات جس طرح کرنے دینا، وہاں پر آزادی تھی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہاں پر جو آزادی ہے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، جو ہمیں درپیش ہے، وہ آزادی جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ آزادی نہیں ہے. کس طرح نہیں ہے؟ عملی طور پر نہیں، عملی طور پر سسٹم میں نظر نہیں آتی. ہاں، وہ آزادی کس طرح؟ مبارک خان صاحب، ہم کس طرح کہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم ہر چیز سے جکڑے ہوئے ہیں. اس طرح کا مثال دینا کسی چیز. مثلاً آپ اعلیٰ سطح کی اگر بات کرتے ہیں، ہاں مثال یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی غریب بندہ، آپ کا کوئی غریب اور شریف ہو، نہ وہ ایم این اے بن سکتا ہے، نہ ایم پی اے بن سکتا ہے، نہ وہ کسی ہائی پوسٹ پہ جا سکتا ہے. مجھے بتایا نا آپ کا کون سا ایسا ایم این اے ایم پی اے ہے کہ جس کو 5 لاکھ کی جو ہے نا، جو 100 لاکھ کا پابند ہو، جو عام طبقے سے اس کا تعلق ہو. میں بتاتا ہوں سوال آپ کا، میں سمجھ یہ آپ اب بات کر رہے ہیں سیاسی آزادی کی. جی جی، سیاسی آزادی سسٹم کا سنیں نا، سنیں. کیا آپ کے کوئی شخص ایم پی اے یا ایم این اے بننے کے لیے درخواست دے جو آئین پاکستان کے مطابق اس کا اہل ہو، تو اس کو کوئی روکتا ہے درخواست دینے سے؟ کوئی نہیں روکتا. دس از کالڈ فریڈم، آزادی. ٹھیک ہے. اب کوئی دیتا نہیں، اس کے وسائل نہیں ہے، وہ معاشرتی اور معاشی مسائل میں آ جاتے ہیں. روکتا کوئی نہیں ہے. انصار صاحب آپ بولیں. روکتا کوئی نہیں. جس قسم کی آزادی کی باتیں انہوں نے چھیڑ دی ہے، اگر کلمے تک یا ان چیزوں پر آزادی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، تو ابھی ہمارے کسی لا میں یا قانون میں یہ نہیں. آزادی کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں نعت خانے کے لیے کوئی عالم آئے اس کا بیان لینے کے لیے، یا ان سب چیزوں کے لیے ڈی پی او سے، سیکیورٹی سے تمام چیزوں کی اجازت لینی پڑتی ہے. جبکہ کوئی بھی ناچ گانا ہو اس کی کوئی بھی اجازت نہیں لینی پڑتی، کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی. اگر یہ آزادی اگر دینی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس میں تو میں کتے لڑا سکتے ہو، کبڈی کرا سکتے ہو، ناچ گانا کرا سکتے ہو، لیکن دین کے لیے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. میں خود کتنے میں کیسوں میں گیا ہوں کہ میں نے ڈی پی او کی منتیں کی ہیں کہ مطلب ایک دینی بات کے لیے ساری گفتگو کا یہ نچوڑ نہیں کہ ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں. آزاد ذہنی طور پر ہم نے اپنے آپ کو غلام کر رکھا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں دو باتوں کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جی، سنیں، دو باتیں بڑی. ایک تو ہے آزادی، ایک ہے مدر پدر آزاد آزادی. دیکھیں جی، آزادی جہاں بھی ہوتی، جو بھی ڈسپلن قوم ہے نا، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی مرضی ہے چوک میں کپڑے اتار کے پھرتا.
چلتا پھرے، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی ہے کچھ عیود و قیود کی پابند، اور اگر آپ ڈسپلن فریڈم کی بات کریں گے تو وہ آزادی جو کسی آئین کے تابع ہو، کسی قانون کے تابع ہو، وہ الحمدللہ آزادی موجود ہے۔ اب آزادی کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ اصل بات میں نصیر خان سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میرا سوال آپ سے سنیں۔ آپ اپنے ایمان کے مطابق آپ اکثر باتیں جو ضمیر کے مطابق کرتے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیں پارٹی لیول سے بالاتر ہو کر کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے صدر لیول پہ یا منسٹر لیول پہ یا جو بھی ہماری اسمبلی ہیں، کیا ہم انڈیپینڈنٹ اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھ کر ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم امریکہ اور انگلینڈ سے اور یورپین کنٹریز سے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم ان کے زیر اثر ہیں؟ ہم آزادی ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری جو داخلہ پالیسی، کیا ہماری آزاد پالیسی ہے یا نہیں؟ اگر کسی ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی آزاد ہے وہ ملک آزاد ہے، اگر کسی کی داخلہ اور خارجہ پالیسی آزاد نہیں، وہ نام کا تو آزاد ہے لیکن وہ قوم آزاد نہیں کروائی جا سکتی۔ اس بارے میں آپ مختصر آپ نے بہت لمبا سوال کر دیا، یہ 6 سوال ہیں، ان کو چین کر کے شروع میں نے کہا تھا اور خاور صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ آزادی کا یہ مسائل جو ہیں اس سلسلے میں یہ آزادی کے ساتھ آپ اس کو نہ ملائیں۔ دو قومی نظریے کی جب ہم بات میں نے کی تھی، اگر میں سمجھتا ہوں آپ میں سے جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے تو آپ کیوں اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کتنی پابندی ہے؟ وہ کھول کے نہ اذان دے سکتے تھے، نہ اپنے دین کے معاملات کو چلا سکتے تھے، اس وقت تحریک چلی تھی، اور مقصد دو قومی نظریے کا کیا تھا کہ ایک طرف ہندو ہیں ایک طرف آپ مسلمان ہیں، ان کا رہنا سہنا اور ہے، ہمارا رہنا سہنا اور ہے۔ آپ ڈکٹیشن کرتے ہیں نا کہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، کیا آپ کی گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہی ہے یا ڈکٹیشن لیتی ہے؟ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس چیز کا لائیو جواب دیں مجھے، یس اور نو۔ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ڈکٹیشن کی جو بات ہے کوئی یہ نہیں کہ ہماری حکومت ہے، یہ جب آپ کا پاکستان بنا ہوا ہے تو اس وقت سے یہ ڈکٹیشن چلتی رہی ہیں اور آپ بھی چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نہیں لیتا، کیریال میں ڈکٹیشن لیتے تھے، امریکہ نہیں لیتا، آپ لیتے ہیں، آپ ملک لیتا ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں امریکہ لیتا ہے۔ تو یہ بھائی یہ تو نہ ہوا نا کہ اگر سب چور ہیں تو ہم بھی چوری کرنے لگے، وہ بھی تو آزاد نہیں ہوئے نا۔ اچھا میں جمیل بھائی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، پھر میرے دوست باقی بھی کریں۔ جمیل بھائی، آج جیسا کہ ہمارے دوستوں نے اور خاص طور پر حاجی صاحب نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہماری جو لوکل جو یہاں پر ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں اور آپ بھی یقیناً اس کی تائید کریں گے، لیکن کیونکہ آپ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور صوبہ پنجاب میں آپ یہاں پر آپ کی حکومت ہے، تو آپ کی طرف سے بھی تحصیل حضروں میں کچھ ایسا یہاں پر آپ کی پارٹیسپیشن ہے، میں آپ کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں، لیکن آن دا ہول اپنی طرف سے آپ نے کوئی مینیج نہیں کیا اور آج دن تک اس سے پہلے بھی کبھی مینیج نہیں ہوا۔ حالانکہ جب آپ کے جب سے جلوس ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ گیدرنگ کرتے ہیں اور بڑا خرچہ بھی کرتے ہیں، تو اس اتنے عظیم دن کو آپ نے کہا کہ ہم نیکسٹ کریں گے، تو ایک سال پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا، اس دفعہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا اس بات کی میں جب میں اب بول رہا تھا تو عمران بھائی میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور میں نے اس وقت بھی اپنی غلطی تسلیم کی تھی کہ ہم لوگ دھرموں میں بھی جاتے ہیں، لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، لیکن اس دن کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آپ کے پاس یہ ریکارڈ اگر ہے تو آپ سن سکتے ہو میری باتیں، کہ جو غلطی ہم نے کی اللہ پاک آپ کو بھی زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ عمران صاحب میں ایک بات کروں گا، میں اکثر محفلوں میں یہ ہمارے ڈسکس ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اگر ہم دین کی طرف چلے جائیں تو پاکستان جو ہمارا ملک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یا سود پر سود کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کسی ریاست کو کہ وہ سود کا سسٹم اپنے ملک میں چلائے؟ میں سمجھتا ہوں جو ملک سود کے بل بوتے پر اپنا سلسلہ کاروبار چلائے گا وہ ملک کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس میں برکت ہو سکتا، نہ ہی اسلامی کروا سکتے، نہ اسلامی۔ اگر ہم اس چیز کو اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ جب ہمارا سلسلہ شروع سے یہ چل رہا ہے تو اس طرح اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں تو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں ملک انصار صاحب کو کہ انہوں نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا کہ ناچ اور گانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آزادی اور مسائل آپ کہتے ہیں آزادی کے متقاضے ہیں، جس طرح عنوان ہے
کہ آزادی جو ہے